بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجامی کا سبق نمبر 88 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو مسندن الیہ سے لے کر بعد حرف الاستفہام تک پڑھیں گے۔ مسندن الیہ کہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہے اور مسند الیہ ہو۔ واحترز بہ عن الخبر وثانی کے اسم المبتدا، اس کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا ہے خبر سے اور مبتدا کی دوسری قسم سے، الخارج عن هذا القسم جو کہ خارج ہیں اس قسم سے، فإنهما لا يكونان الا مسندین کیونکہ یہ دونوں نہیں ہیں انہیں خبر اور مبتدا کی دوسری قسم سوائے مسند کے۔ او الصفۃ سواء كانت مشتقۃ یا صیغہ صفت ہو جو چاہے مشتق ہو، کضارب و مضروب و حسن جیسے کہ ضاربون ہیں، مضروبون ہیں اور حسنون ہیں، او جاریۃ مجراہا یا جاری مجرا ہو یعنی مشتق کے قائم مقام ہوں جس طرح کے قریشین ہیں۔ الواقعۃ بعد حرف النفی اور واقع ہو حرف نفی کے بعد، کما ولا اور حرف نفی ما اور لا ہیں، و الف الاستفہام یا استفہام کے بعد یعنی الف استفہام کے بعد واقع ہو، ونحوہ کہل وما ومن یا استفہام کے دیگر حروف کے ساتھ جس طرح کے حل ما و من ہیں۔ وَأَن سِبَوَيْهِ جواز الابتداء بها من غیر استفہام و نفی مع عقوبہ، اور امام سیبوی سے استفہام کے بغیر اور نفی کے بغیر ابتدا کرنا جائز ہیں، لیکن نفی کے بغیر جو ہیں وہ کبیح ہے، نفی کے بغیر مبتدا بنانا کبیح ہے۔ والاخفش یرا ذلک حسنا اور امام اخفش جو ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وعلیہ قول الشاعر اور اس پر جو ہے شاعر کا قول جو ہے دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ فخیر نحن عند الناس منکم، فخیر مبتدا، اس شعر میں خیر جو ہے یہ مبتدا ہیں، ونحن فاعلہ اور نحن جو ہے اس کا فاعل ہیں، ولو جعل خیر خبرا پس اگر بنا دیا جاتا خیر کو خبر ان نحن نحن سے، لفصل بین اسم التفضیل و معمولہ الذی ہوا من باجنبی تو اسم تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان جو کہ من ہے درمیان جو ہے اجنبی کے ساتھ فاصلہ آ جاتا، وہو غیر جائز لضعف عملہ اور یہ جائز نہیں ہے اسم تفضیل کے عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے، بخلاف ما لو کان فاعلا بخلاف اس صورت کے کہ جب فاعل ہو، لکونہ کالجزء کیونکہ فاعل جو ہے وہ جز کی طرح ہوتا ہے، رافعۃ للظاہر اور رفع دیتا ہو اسم ظاہر کو، او ما یجری مجرا ہو یا اسم ظاہر کے قائم مقام کو، وہو الضمیر المنفصل اور اسم ظاہر کا قائم مقام جو ہے وہ ضمیر منفصل ہیں، لئلا یخرج عنہ قولہ تعالی تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہ نکلے، اراغب انت عن آلہتی۔ واحترز بہ اس کے ساتھ مصنف نے احتراز کیا ہے اقائمان الزیدان سے، لأن اقائمان کیونکہ اقائمان جو ہیں رافع لضمیر عائد الی الزیدان کیونکہ اقائمان جو ہے یہ رفع دے رہا ہے اس ضمیر کو جو لوٹ رہی ہے زیدان کی طرف، ولو کان رافعا لہذا الظاہر اگر یہ رفع دینے والا ہوتا اس میں ظاہر کو، لم یجوز تثنیتہ تو اس کا تثنیہ لانا جائز نہ ہوتا، اور مطابق کی مثال یہ ہے زید قائم مثال للقسم الاول من المبتدا یہ مبتدا کی پہلی قسم کی مثال ہیں، وما قائم الزیدان وما قائم الزیدان یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مثال ہیں لصفت الواقعات اس صیغہ صفت کا جو واقع ہیں بعد حرف نفی کے بعد، واقائم الزیدان یہ مثال ہیں لصفت الواقعات اس صیغہ صفت کا جو واقع ہو بعد حرف استفہام کے بعد۔ مسندن الیہ مبتدا کی تعریف جاری ہے کہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ اب یہاں سے علامہ جامی مسند الیہ کی جو قید ہیں اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں۔ واحترز بہ عن الخبر والثانی قسم المبتدا کہ مسند الیہ اس لیے کہا ہے تاکہ خبر
اور مبتدا کی دوسری قسم جو ہیں وہ خارج ہو جائے مبتدا کی تعریف سے، کیونکہ خبر بھی مسند ہوتی ہیں اور مبتدا کی جو دوسری قسم ہیں وہ بھی مسند ہوتی ہیں۔ الخارج عن هذا القسم، جو کہ خارج ہیں اس قسم سے، فإنهما لا يكونان الا مسندین، کیونکہ یہ نہیں ہے سوائے مسند کے، یعنی یہ دونوں خبر جو ہیں اور مبتدا کی دوسری قسم یہ دونوں مسند ہیں، مسند الی نہیں ہے۔ او الصفۃ سواء كانت مشتقۃ كضارب ومضروب وحسن او جاریۃ مجراها۔ قریشین الواقعۃ بعد حرف النفی و الف الاستفہام۔ اس عبارت میں مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف کر رہے ہیں کہ مبتدا کی قسم ثانی وہ صیغہ صفت ہیں جو حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع ہو، اور آگے ایک اور جو ہے وہ قید آ رہا ہے کہ اس میں ظاہر کو رفع دیں۔ او صفت سواء کانت مشتقۃ، یہاں پر ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف جامع نہیں، قریشین انت میں قریشیون پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ وہ صیغہ صفت کا نہیں، حالانکہ وہ مبتدا کی قسم ثانی ہے اور اپنے ما بعد انت کو رفع دے رہا ہے۔ سواء کانت مشتقۃ، کہ چاہے وہ صیغہ صفت جو ہیں وہ مشتق ہو، کضارب و مضروب و حسن، جس طرح کہ ضاربون ہیں، مضروبن ہیں اور حسن ہیں، او جاریۃ مجراہا۔ تو یہاں سے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ صفت میں تعمیم ہے، خواہ حقیقتاً ہو، جیسے مشتقات ضارب، مضروب، حسن وغیرہ، یا حکمن ہو، یعنی مشتق کے قائم مقام اور اس کے حکم میں ہو۔ اب مبتدا قسم ثانی کی تعریف قریشیون پر صادق آ جائے گی، اس لیے کہ یہ اسم منصوب ہیں اور اس میں منصوب مشتقات کا حکم رکھتا ہے۔ الواقعۃ بعد حرف النفی، کہ واقع ہو حرف نفی کے بعد، جس طرح کہ ما اور لا ہیں، یہ حرف نفی کا مصداق بتلا رہے ہیں کہ حرف نفی کون کون سے ہیں، وہ ما اور لا ہیں۔ وہ الف الاستفہام ہے، اور الف استفہام کے بعد واقع ہو ونحوہ، اور استفہام کے اور حروف جو ہیں وہ حل، ما، من ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مبتدا کی قسم ثانی کی تعریف جامع نہیں، یہ حل قائم زیدن میں قائم پر صادق نہیں آتی، اس لیے کہ یہ حرف نفی یا الف استفہام کے بعد واقع نہیں، حالانکہ یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ الف استفہام معطوف علیہ ہے اور معطوف مع حرف عطف محذوف ہیں۔ تقدیری عبارت یوں ہے، الف الاستفہام ونحوہ، اس سے معلوم ہوا ہے فقط الف استفہام مراد نہیں، بلکہ الف استفہام اور اس کی مثل دیگر حروف استفہامیہ مثلا ما اور من اور حل وغیرہ سب مراد ہیں۔ اب تعریف حل قائم زیدن میں بھی قائم پر صادق آ جائے گی۔ وَأَنْ سِبَوَيْهِ جواز الابتداء بها من غیر استفہام وَنَفْيٍ مَعَ قُبْحٍ۔ اس عبارت میں شارح کی غرض صاحب کافیہ پر اعتراض کر کے مع القبح سے اس کے جواب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیبوئی نے حرف نفی اور الف استفہام کے بغیر بھی صیغہ صفت کے مبتدا بننے کو جائز قرار دیا ہے، پھر آپ حرف نفی یا الف استفہام کو شرط قرار دے کر جو امام النحوین ہیں، ان نحویوں کے امام ہیں،
ان کی آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شارح نے مع القبح سے اس کا جواب دیا ہے کہ اگرچہ امام سیبوئی نے حرف نفی اور الف استفہام کے بغیر بھی صیغہ صفت کے مبتدا بننے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ساتھ مع القبح کہہ کر یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ قبیح اور ناپسندیدہ ہے، لہذا مصنف کا قول ہی راجح و پسندیدہ ہے۔ وَعَنْ سِبَوَيْهِ جواز الابتداء بها من غیر استفہام ونفی مع قبح، استفہام کے بغیر بھی ابتدا جو ہے وہ جائز ہیں اور نفی کے ساتھ جو ہے وہ قبیح ہیں۔ وَالْأَخْفَشُ يَرَى ذَلِكَ حَسَنًا، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو تو ہم مانتے ہیں کہ امام سیبوئی اس کو قبیح کہتے ہیں، لیکن امام اخفش نے حرف نفی اور الف استفہام کے بغیر بھی صیغہ صفت کے مبتدا بننے کو مستحسن قرار دیا ہے، اور وہ شاعر کا قول ہے فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ۔ استدلال اس طرح کیے ہیں کہ اس میں جو خیرن ہے وہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی ہے، اور نحن فاعل قائم مقام خبر کے ہیں، اور خیرن جو ہیں نہ حرف نفی کے بعد واقع ہیں نہ ہی الف استفہام کے بعد، تو اس سے معلوم ہوا کہ حرف نفی اور الف استفہام کے بغیر بھی صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی بننا مستحسن ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اخفش نے جو استدلال کیا ہے اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو شعر ہیں یہ فصحا کی کلام کے مطابق نہیں، بلکہ یہ فصحا کا کلام نہیں، یہ غیر فصحا کے کلام ہیں، اس لیے اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو فصحا کی کلام بھی تسلیم کر لیا جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہیں۔ والاخفش یرا ذلک حسنا، اور امام اخفش جو ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں، وعلیہ قول شاعر، اور اسی پر شاعر کا قول جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ فخیر نحن عند الناس منکم، تو اس شعر میں خیر جو ہے مبتدا ہے ونحن فاعلہ ہے۔ ولو جعل خیر خبرا ان نحن لفصل بین اسم التفضیل ومعمولہ الذی هو من باجنبی، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ شعر مذکور میں خیر جو ہے وہ صیغہ صفت کا مبتدا کی قسم ثانی اور نحن فاعل جو ہیں وہ قائم مقام خبر ہیں، بلکہ خیر جو ہے خبر مقدم ہے اور نحن مبتدا مؤخر ہیں، اور یہ مبتدا قسم اول کے قبیلے سے ہے، لہذا امام اخفش کا اس سے استدلال کرنا درست نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خیرن کو خبر مقدم اور نحن کو مبتدا مؤخر بنا دیا جائیں تو اس میں تفضیل یعنی خیرن اور اس کے معمول یعنی مین کے درمیان اجنبی کا فاصلہ لازم آئے گا، وہ اجنبی نحن مبتدا ہیں، حالانکہ اس میں تفضیل کمزور عامل ہیں، اس کے اور اس کے معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ جائز نہیں، بخلاف اس صورت کے خیرن صیغہ صفت مبتدا کی قسم ثانی ہو اور نحن فاعل قائم مقام خبر کے ہو، تو اس صورت میں اجنبی کا فاصلہ لازم نہیں آئے گا، بلکہ نحن فاعل کا صلہ ہوگا اور فاعل بمنزلہ جز کے ہوتا ہے۔ ولو جعل خیر، پس اگر بنا دیا جائے خیرن کو خبر ان نحن سے لفصل بین اسم التفضیل و معمولہ الذی هو من باجنبی، تو اس میں تفضیل اور اس کے معمول جو کہ من ہے ان کے درمیان فاصلہ لازم آتا اجنبی کے ساتھ، اور اجنبی جو ہے وہ نحن ہے، وہو غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے لضعف عملہ، اس میں تفضیل کے عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے، بخلاف ما لو کان فاعلا، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ فاعل ہو، لکونہ کالجزء، کیونکہ فاعل جو ہیں وہ جز کی طرح ہوتا ہے، رافعتن للظاہر، کہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو، او ما یجری مجرا ہو، یا اس میں ظاہر کے جو قائم مقام ہو اس کو رفع دے رہا ہو۔ تو یہ اس لیے کہا ہے
تاکہ ضمیر منفصل جو اسم ظاہر کے قائم مقام ہیں وہ بھی مبتدا کی اس قسم میں داخل رہے، وہ خارج نہ ہو جائے۔ وہو ضمیر المنفصل لئلا یخرج عنہ قولہ تعالی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبتدا کی تعریف سے خارج نہ ہو، اراغب انت عن آلہتی۔ تو اراغب جو ہے، اراغب صیغہ صفت ہیں، الف استفہام کے بعد واقع ہیں، اور انت کو انہوں نے رفع دیا ہے، اور انت جو ہیں یہ جاری مجرا اسم ظاہر ہے، اسم ظاہر کا جاری مجرا ہے، قائم مقام ہے۔ واحترز به النحو قائمان الزیدان، یہاں سے یہ جو قید ہم نے پڑھا ہے کہ اسم ظاہر کو یا اسم ظاہر کے قائم مقام کو رفع دے، اس کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہ اس مثال کو خارج کرنے کے لیے قید لگائی گئی ہے۔ واحترز به، مصنف نے احتراز کیا ہے اس کے ساتھ قائمان زیدان سے، کیونکہ قائمان جو ہے یہ صیغہ صفت تو ہیں، لیکن یہ اسم ظاہر الزیدان کو رفع نہیں دے رہا، بلکہ یہ اپنے ضمیر جو ہما ضمیر ہیں اس کو رفع دے رہا ہے۔ لأن قائمان رافع لضمیر عائد الی الزیدان، کیونکہ یہ رفع دے رہا ہے اس ضمیر کو جو لوٹ رہی ہے زیدان کی طرف۔ ولو کان رافعا لہذا ظاہر، اگر یہ اسم ظاہر کو الزیدان کو رفع دیتا، لم یجوز تثنیت ہو، تو اس کا تثنیہ لانا جائز نہ ہوتا۔ مثلو زید قائم، یہ مطابق کی مثال ہیں۔ مثال للقسم الاول من المبتدا، یہ مبتدا کی پہلی قسم کی مثال ہیں۔ وما قائم الزیدان مثال للصفت الواقعۃ بعد حرف النفی، یہ اس صیغہ صفت کی مثال ہیں جو واقع ہو حرف نفی کے بعد، اور حرف نفی میں یہاں پر ما موجود ہیں۔ وقائم الزیدان مثال للصفت الواقعۃ بعد حرف الاستفہام، یہ اس صیغہ صفت کی مثال ہیں جو واقع ہیں حرف استفہام کے بعد، اور حرف استفہام میں سے الف استفہام یہاں پر موجود ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے مسندن الیہ سے لے کر بعد حرف الاستفہام تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔